بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. 2 ہفتے کے وقفے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے حاضری ہوئی ہے. یہ 2 ہفتے چونکہ آپ حضرات کے امتحان کی پرچوں کی مصروفیت تھی، اس لیے 2 ہفتے کے لیے چھٹی کی گئی، یعنی 2 سبق کی رخصت ہوئی. قرآن پاک ہمارے درس نظامی کے نصاب میں سب سے زیادہ اہم کتاب ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو ہمارے پاس سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام قرآن مجید ہے. تمام علوم، سب علوم کے لیے یہ کتاب یہ منبع ہے. سارے علوم کے چشمے، دریا اور نہریں اسی قرآن پاک سے پھوٹتی ہیں. ہماری تمام کتابوں میں سب سے زیادہ لائق توجہ، سب سے زیادہ مخدوم قرآن پاک ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے لیے بڑی باعث تشویش، باعث اصلاح بات ہے کہ قرآن پاک سب سے مخدوم ہونے کی بجائے ہمارے اس درس نظامی میں سب سے مظلوم ہے. قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ہی مناسبت نہیں. دورہ حدیث مکمل ہو جانے کے بعد جب امتحان کے لیے طلبہ آتے ہیں سادہ ترجمہ بھی نہیں جانتے. ایک صفحے میں 20 جگہ وہ رک جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے. اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع، تفقہ فی الدین نصیب فرمائے تو اس کی سب سے اول شرط اول یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ مناسبت ہو. قرآن پاک کے علم کے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں ہو سکتا، فقیہ کیسے ہو جائے. تو قرآن پاک کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ والہانہ لگاؤ پیدا کرنے کے لیے یہ مختلف دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. قرآن پاک کے جتنے بھی علوم ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علوم 5 میں تقسیم فرمایا. یہ بات آپ حضرات کے سامنے پہلے آ چکی. ان علوم 5 میں پورے قرآن پاک کی آیات انہی 5 علوم پر مشتمل ہے. ان میں ایک علم الاحکام ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد تذکیر ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا.
یہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب، لیدبروا آیاتہ، چاہیے کہ یہ ان کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور چاہیے کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کی آیات کے دو حق بیان فرمائے گئے، تدبر اور تذکر۔ تو قرآن پاک کی شان تذکیر ہے، یعنی نصیحت کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ تذکر کہلاتا ہے۔ اور تدبر قرآن پاک کی آیات میں گہرا غور و فکر کرنا اور اس سے اپنے لیے مسائل کا حل تلاش کرنا، اپنے سینے کے روگوں کا علاج کرنا۔ بہرحال تدبر کے بارے میں بھی سبق آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکا ہے کہ آداب تدبر کیا ہے۔ تو علوم خمسہ میں سب سے پہلا علم وہ تذکیر باحکام اللہ یا علم الاحکام۔ اب یہ احکام 4 انواع پر مشتمل ہے، یا تو وہ احکام عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر عبادات کی 3 قسمیں ہیں، یا تو عبادات قولیہ ہیں، یا عبادات بدنیہ ہیں، یا عبادات مالیہ ہیں۔ یہ 3 قسم کی عبادات ہیں، وہ تینوں اس میں داخل ہو گئی۔ تو وہ احکام جن کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مشروع فرمائے کہ اس کے ذریعے سے بندہ رب العالمین کے سامنے اپنے عجز و نیاز، اپنے تذلل اور اپنی ذلت اور افتقاری کو ظاہر کرے، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو، ایسے افعال کو عبادت کہا جاتا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہوں، چاہے مال کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ بدن کے ذریعے سے ہوں، مال کے ذریعے سے ہوں، بدن کے ذریعے سے ہوں، یا قولی زبان کے ذریعے سے ہوں۔ بندہ جب زبان کے ذریعے سے اظہار کرتا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اجل، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا زبان سے اظہار اور اپنی ذلت اور عاجزی کا اس میں اظہار ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ اور بدن کے ذریعے جب بندہ اپنے اشرف الاعضاء یعنی اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے، گویا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز اور ذلیل کر کے پیش کرتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا کیا ہوتا ہے جی؟ اظہار ہوتا ہے۔ مال کے ذریعے سے اس طرح عبادت ظاہر ہوتی ہے کہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت موجود ہے۔ تو انسان کے دل کے بہت ساری چیزیں اس کے محبوبات ہیں، ان میں سے ایک مال بھی ہے، خواہشات بھی ہیں۔ تو جب بندہ اپنی محبوب چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان کر دے، پیسہ خرچ کر دیا تو میں محبوب پاس سے نکل گئی، جانور قربان کر دیا تو وہ محبوب اپنے پاس سے وہ چیز چلی گئی، لیکن اس سے بڑی ذات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جن کے ساتھ اشد حب یعنی سب سے زیادہ محبت ہے، بندہ اپنی محبوب چیز کو اس سے زیادہ محبوب کے لیے قربان کرتا ہے، کبھی بھی اس سے کم کے لیے نہیں کرتا۔ یہی پہچان ہے کہ اس کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات زیادہ محبوب۔ تو مال کو جو خرچ کرتا ہے، یہ عبادت مالیہ ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یعنی اپنی محبوب چیز کو خرچ کر کے اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ مال میرے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے، اللہ آپ کا حکم اور آپ کی ذات میرے نزدیک زیادہ محبوب۔ تو گویا اپنی خواہش، اپنی محبوب چیز کو ذلیل کر دیا اور اللہ رب العالمین کے حکم کا اعلا کر دیا، اس کو بلند کر دیا، یہ بھی عبادت۔ تو عبادت کی روح اپنی ذلت، اپنی عاجزی، اپنی مسکنت کا اظہار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اظہار، جن افعال سے بھی ہو یہ عبادت کہلاتی۔ تو
چاہے وہ احکام عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ معاملات سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ معاشرت سے تعلق، جس کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے، جس سے گھر آباد ہوتے ہیں اور انسان کا گھرانہ وہ سکون پاتا، تو گھرانے سے متعلق جتنے احکام ہیں جس میں والدین، اولاد، بیوی، بچے، پڑوسی سارے داخل ہیں، معاشرت کے جتنے حقوق ہیں وہ تدبیر منزل میں داخل. نمبر 4، تدبیر مدن، جس میں شہروں کا نظام، شہروں میں امن قائم کرنا، شہروں سے مفسدین کا خاتمہ کرنا اور اس میں جرائم پیشہ لوگوں کی سرکوبی کرنا، یہ تدبیر مدن میں داخل، جس میں شہر، ملک اور بین الاقوامی، جس کو سیاست اسلامیہ کہا جاتا ہے، اس کے جو احکام ذکر فرمائے گئے، یہ احکام کیا ہیں جی؟ یہ تدبیر مدن کہلاتے. یہ بھی علم الاحکام، جیسے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تدبیر مدن کے ساتھ. اسی طرح اور بہت سارے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم وفی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما نکالا. یہ احکام کیا ہیں؟ یہ تدبیر مدن کہلاتے، اسلام کے سیاسی احکام. اسی میں قتال، اس میں بین الاقوامی دوسرے معاہدات، یہ ساری چیزیں شامل. تو علوم خمسہ میں سب سے پہلا علم الاحکام، اور دوسرا اس کو تذکیر و احکام اللہ بھی کہا جاتا ہے. ایک عنوان اس کا یہ ہے تذکیر و اعلیٰ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا. نمبر 3، تذکیر بالایام، یعنی امم ماضیہ، انبیاء سابقین کے تذکرہ سے عبرت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا. تذکیر بالموت وما بعد الموت، مرنے اور اس کے بعد کے حالات، جنت دوزخ قیامت کو سامنے رکھ کر نصیحت حاصل کرنا تاکہ فکر آخرت پیدا ہو اور فکر اصلاح پیدا ہو. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ان میں سے جو پانچویں قسم ہے، پانچواں علم ہے، جس کو علم الجدل کہا جاتا ہے یا علم المخاصمہ کہا جاتا ہے. تو علم الجدل اور علم المخاصمہ، اس سے مراد قرآن پاک کی وہ آیات جس میں دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ذریعے سے مذاہب باطلہ، ادیان باطلہ یا جتنے بھی اہل باطل تھے ان کے نظریات کی سرکوبی کی گئی اور ان کی اصلاح کی گئی. تو ان کے نظریات کی اصلاح کے لیے جو دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش فرمائے اور ان دلائل کے ذریعے سے جس طرح اسلام کی حقانیت کو واضح فرمایا گیا، ایسا علم، اس کو علم الجدل اور علم المخاصمہ کہا جاتا. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن پاک کے علوم میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا عنوان ہے ارض القرآن. بلکہ ہمارے بزرگوں نے مستقل اس عنوان پر کتابیں بھی تالیف فرمائی، جن میں علامہ حفظ الرحمان سہراروی رحمہ اللہ کی کتاب ارض القرآن مشہور، علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی، اور مولانا حفظ الرحمان کی قصص القرآن. تو قصص القرآن کا تعلق تو تذکیر بایام اللہ کے ساتھ، لیکن علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی ارض القرآن کا تعلق وہ علم الجدل اور علم المخاصمہ کے ساتھ. تو ارض القرآن کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں کچھ مختصر سی بات کی جائے گی. اس کا ایک عنوان ارض القرآن ہے اور دوسرا اس کا عنوان ہے بیان الادیان عند نزول القرآن،
جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت دنیا میں کون کون سے ادیان موجود تھے اور ان ادیان باطلہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اصلاح فرمائی، ان کے نظریات باطلہ، ان کے عقائد باطلہ کا کس طرح رد فرمایا۔ تو بیان الادیان عند نزول القرآن، یا اس کا دوسرا عنوان عرض القرآن، کوئی بھی اس میں سے عنوان اس کا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ وہ دین اسلام کی دعوت کا اعلان کریں، اس وقت مخاطبین کون کون سے نظریات کے لوگ تھے جو دنیا میں موجود تھے، اور ان میں سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں کس قسم کے لوگ موجود تھے۔ تو یہ واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ موضوع ہم اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں گے، یہ چیزیں ذہن میں بٹھائیں گے، پھر ہم قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی طرف آئیں گے، تو یہ چیزیں اب ہمارے سامنے پھر دوپہر کے سورج کی طرح کھلتی چلی جائیں گی کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس انداز سے کس باطل فرقے کا، باطل دین کا رد فرمایا۔ فہم قرآن کے لیے ان حالات کو پیش نظر رکھنا زمانہ جاہلیت کے یہ بہت زیادہ ضروری ہے قرآن پاک کی فہم کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب مسلمانوں میں دور جاہلیت کو سمجھنے والے نہ رہیں گے تو اسلام کے اصول و فروع کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی۔ اسلام کے اصول و فروع کا منبع تو قرآن مجید، تو قرآن پاک کے فہم کے لیے زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے اس وقت پوری قرۂ ارض کا کیا حال تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس موضوع کی تفصیل آپ کے سامنے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ جس وقت قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو رسول بنایا اور پوری روئے زمین کے انسانوں اور جنات کے لیے بنایا، بعثت الی الاسود والاحمر، یا آپ کو ارسلہ الی الناس کافہ، دنیا کے تمام انسان اور قیامت تک کے آنے والے سب کے لیے بنایا، پیغمبر بنایا۔ تو یقیناً اسلام اور قرآن میں ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ دنیا کے کسی خطے کا کوئی انسان جس نظریہ کے بھی ہو، اس کے بیماریوں کی شفا اس کے اندر دوا موجود ہے، چاہے وہ کس خطے کا بھی، اور وہ قیامت تک جس نہج پہ بھی پہنچ جائے، مشرق کا ہو مغرب کا ہو، کالا ہو گورا ہو، افریقی ہو یا انگریز ہو، یا وہ سائنس کی ترقی میں اوپر ترقی کی طرف وہ جا رہا ہو، جس انداز سے بھی ہو، ہر شخص کے لیے، ہر طبقہ کے لیے قرآن پاک میں ہدایت کا سامان موجود ہے، اور ان کے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے شافی دوا قرآن حکیم میں موجود، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے یہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور قیامت تک کے لیے۔ تو کوئی دنیا میں ایسا طبقہ نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ موجود ہے جو یہ کہہ سکے جی ہم اس وقت ہمارے سوالات کا جواب موجود نہیں، قرآن ہے موجود۔ اب یہ وارثین انبیاء، حاملین قرآن، حملۃ القرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کو تدبر اور تفکر کے ذریعے سے ایسا گہرا سمجھیں کہ ہر ایک کے لیے وہ دوا اس میں سے وہ پیش کر سکیں، اور ان کے امراض باطنہ، ان کے عقائد باطلہ کے ذریعے سے ان کے نفوس کا تزکیہ کر سکیں۔ یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی علت کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ تو جس نوعیت کا بھی کفر ہو، جس نوعیت کا بھی شرک ہو، جس نوعیت کی بھی گمراہی ہو، اس کے لیے ہدایت کا سامان کس میں موجود ہے؟ قرآن حکیم میں موجود۔ اس لیے اب ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، کوئی شخص بھی آج کیوں اہل باطل، اہل زیغ سر چڑھ کے کیوں بول رہے ہیں
کیونکہ یہ بات ایک نقطے کی ذہن میں رکھیے گا، اہل باطل، اہل زیغ، وہ میڈیا کے ان وسائل کو سامنے لا کر وہ اپنے باطل کو پوری دنیا میں نشر کر، اور وہ حالانکہ اہل زیغ اور اہل باطل کے جتنے بھی نظریات ہوتے ہیں وہ سب توہمات ہیں. وہ سارے کیا ہیں؟ توہمات ہیں. وہ توہمات تو پوری دنیا میں پھیلیں، اور جو حق ہے اور جو یقین ہے، جو علم کے درجے میں، علم الیقین کے درجے میں ہے، اس کا چرچا نہ ہو. حالانکہ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام تو آیا اس لیے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ حملۃ القرآن، حاملین قرآن، وارثین انبیاء، اہل علم، علماء، طلباء، انہوں نے جو ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی، انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے تیاری نہیں کی. انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے ویسی تیاری نہیں کی. یہ بالکل ایسی مثال، ابھی کشمیر کے سفر میں، وہاں مختلف مدارس میں، باغ میں اور راولہ کوٹ میں اور اسلام آباد میں، علوم اسلامی میں، وہاں حضرات اساتذہ اور طلباء کے ساتھ جو نشست ہوئی، وہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح ایک ظاہری فوج ہوتی، دنیا میں ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن ملک سے وہ کیا کرے؟ حفاظت کرے. اس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں. ہر ملک اپنے اعتبار سے بہترین اسلحہ اپنے پاس رکھتا ہے. اور قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اتنی تیاری کرو کہ ارہاب کا مقصد حاصل ہو جائے. کیا مقصد حاصل ہو؟ ارہاب، یعنی دہشت دشمن کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے. یعنی قتال کی اور جہاد کی اتنی تیاری کرو کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. اس نقطے کو سمجھے. اتنی تیاری کرو کہ جنگ کی نوبت، جب تیاری نہیں ہوتی جنگیں وہاں ہوتی، جب تیاری ہو تو پھر جنگ نہیں ہوگی. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. تو جس طرح ہر ملک، حکم یہ ہے کہ تم بہترین سے بہترین تیاری کرو تاکہ تم، اسی طرح علماء، طلباء، ان کی ذمہ داری، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فورس بنایا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے سپاہی ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ نظریاتی اور فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری کی پوری تیاری کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ شان عطا کی، ایٹمی قوت ہے. کیوں حاصل کی؟ کہ ایٹمی قوت کے بعد اب کسی ملک کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حملہ کرے. یہی حکم ہے. بہترین سے بہترین تیاری. سامنے میزائل ہیں، سامنے ٹینک ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تلواروں کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، تیروں کے ساتھ نہیں. ہمیں ویسی ہی تیاری کرنی ہوگی جیسے ان کے پاس. اسی طرح نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کے عقائد کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے لیے بھی پوری کی پوری تیاری. اور وہ کیسے تیاری ہوگی؟ قرآن پاک کے بغیر کیسی ہوگی؟ مجھے آپ بتائیے. تو قرآن پاک کے جب ہمیں الفاظ سے مناسبت نہیں، ترجمے سے نہیں، استنباط نہیں، دلائل نہیں، آیات ذہن میں نہیں، تو کیسے کریں گے مقابلہ؟ ہم نے شروع تو اس لیے کیا تھا کہ ہم ادب اس لیے پڑھ رہے تھے، منطق اس لیے پڑھ رہے، صرف و نحو اس لیے پڑھی کہ قرآن آ رہا ہے. یہ علوم عالیہ و عالیہ، علوم عالیہ یہی ہمارا ایک تکرار تھا نا. شروع میں یہی رٹا لگاتا رہے. یہ علوم عالیہ ہیں، اور وہ کیا؟ علوم مقصود ہے. تو وہ جو عالیہ ہے وہ اتنا زیادہ اس کا چرچا ہوا کہ وہی مقصود بن گیا. بعد میں کیا ہو گیا؟ وہی مقصود بن گیا. یہ مقصود تھا قرآن حکیم. یہ صرف و نحو، یہ جو کچھ ہم نے، مثال کے طور پر ہمیں مفعول مطلق پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ سر کپانے کی اور مفعول مطلق کی قسمیں کیا ضرورت تھی بتائیے؟ ہمیں مفعول مطلق کو کہاں استعمال کرنا؟
جب ہم قرآن پاک کے مفعول مطلق کو نہیں جانتے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَعْدًا عَلَيْنَا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مفعول مطلق ہے. ہم نے کس لیے پڑھے تھے؟ کہ ہمیں قرآن پاک میں یہ چیزیں وہ ہمیں نظر آئیں. پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مفعول مطلق کا، وہ ہم نے پڑھا. اسی طرح تمییز ہے، حال ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، بھئی مدبرین کا اعراب کیا ہے؟ یہ اعراب میں یہ منصوب کیوں ہے؟ تو وہاں جو ہم نے نحو میں، ہدایت النحو میں وہاں جو حال پڑھا تھا، حال ہونے کی وجہ سے وہ یہاں ہمیں مقصود یہاں تھا، لیکن یہاں خبر نہیں، وہاں خبر ہے، یہاں خبر نہیں. تو پھر یہ علوم عالیہ ہم نے کس کو مقصود بنا لیا؟ علوم عالیہ ہی کو مقصود بنا لیا، یعنی وضو ہی کو مقصود بنا لیا. حالانکہ یہ لکھا ہے فقہاء نے کہ وضو اپنی ذات میں عبادت نہیں. وضو اپنی ذات میں، وضو تو پانی کا ضیاء ہے، پانی اس میں بظاہر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. وضو تب عبادت ہے، وضو عبادت کا ذریعہ بنتا ہے. خالی وضو کوئی عبادت، یہ آپ نے فقہاء کی عبارت پڑھی ہو، کیونکہ وہ عبادت مقصودہ نماز کا ذریعہ بنتا ہے، تلاوت کا، اس لیے مقصود ہے، اس لیے عبادت ہے، ذریعہ ہونے کی وجہ. تو یاد رکھیے ہماری صرف، نحو، منطق، ادب اسی وقت قیمتی ہیں اگر ہم نے اس کے ذریعے سے قرآن پاک کو حاصل کیا اور اس میں گہرائی پیدا کی. لیکن اگر قرآن پاک سے مناسبت نہ ہوئی تو یہ میدان، یہ اسی لیے یہ ہم آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، یہ محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق پیدا ہو. اور ان میں قرآن پاک کے ساتھ سب سے زیادہ یاد رکھیے، جتنا ہمیں متن قرآن، الفاظ قرآن کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگی، اس کے بعد پھر آگے سارے چشمے پھوٹیں. کسی بھی شخص کا اس کو آراستہ پیراستہ، اس کی زیب و زینت اسی وقت اچھی لگتی ہے جب وہ خود بھی حسین ہو. بتائیے اگر کوئی خاتون لنگڑی ہو یا آنکھوں سے کانی ہو یا کان اس کے کٹے ہوئے ہوں یا ہونٹ اس کے کٹے، اس کو جتنا بھی میک اپ کرا دیں وہ حسین بن جائے گی؟ سب سے پہلے تو اس کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے نا. عمارت جتنی بھی زیادہ، عمارت ٹیڑھی میڑھی ہے، کچی بنی ہو، ہم اس پہ سنگ مرمر لگا سکتے. اس پہ اگر ہم پردے بھی لگا دیں نفیس قسم کے لا کر یا اعلیٰ فرنیچر رکھ دیں تو کوئی خوبصورتی آئے گی؟ اگر کچے مکانات ہوں اور اس میں وہ جھاؤ وغیرہ کے یا ان چیزوں کی چھتیں پڑی ہوئی، پہلے تو بنیاد ہونی چاہیے. تو سارے علوم کی یاد رکھیے، جتنی بھی چیزیں قرآن پاک کے ساتھ علوم، اس میں سب سے پہلی چیز قرآن پاک کا متن ہے. انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا کہ ہم کیسے اس متن کی، کیسے اس کے ساتھ ہم مناسبت پیدا، ہمیں اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ منصوب ہے تو کیوں ہے، یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا، واحد ہے تو جمع کیا، اگر یہ منصوب ہے تو اس سے پہلے کون سی تقدیر، یہ سارے متن کے ساتھ تعلق رکھیں. باقی مباحث، مثال کے طور پر یہ بحث سورہ صافات میں کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق ہیں، یہ بحث ہے ہی نہیں. یہ تو ہم تفاسیر سے مطالعہ کر کے تیاری کر لیں گے کہ ذبیح اللہ کون ہے، حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق ہیں، بحثیں چلتی. لیکن اگر خارجی مباحث تو بہت زیادہ یاد ہیں، لیکن خود جو قرآن مجید کی آیات ہیں اس سے کوئی مناسبت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز، یہ بڑی کمزوری کی نشاندہی کر، جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سپاہی بنایا ہے اور دین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہمیں تیاری کرنی، تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اس میں سب سے بڑی ہمیں جو تقویت اور قوت حاصل ہوگی وہ کس سے حاصل ہوگی؟ قرآن پاک سے حاصل. آپ ذرا دیکھیں، باہر ذرا نظر دوڑائیں کہ سادہ قرآن پاک کا ترجمہ جس کے اندر کتنی چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے نظریات سے، تعلیمات سے، اجماع امت سے، اس کے باوجود دنیا بھر میں چرچا چل رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ خالص اور صحیح چیز جو صاف اور شفاف ہے وہ پوری دنیا میں کیوں نہیں جا سکتی؟
اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہمارے حضرت جو فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات ہے کہ جب بازار میں کسی چیز کی طلب موجود ہو، بہت زیادہ طلب، اور اصلی چیز نہ ملے، تو پھر بازار میں کس چیز کا رواج ہو جائے گا؟ جعلی چیزوں کا رواج ہوگا۔ بازار میں جب طلب بہت زیادہ ہو اور اصلی چیز والے پھر جعلی دکاندار آ جائیں۔ طلب ہے یا نہیں مجھے بتائیے قرآن پاک کی؟ ہر بندہ محتاج ہے یا نہیں؟ ہر بندے کے دل میں صدر موجود، اس کا سینہ ہے یا نہیں؟ اس میں دل بھی ہے یا نہیں؟ اس میں روگ بھی ہے یا نہیں؟ اور شفاء لما فی الصدور کیا ہے؟ وہ قرآن پاک۔ کیا کالا، کیا گورا، کیا بچہ، کیا بڑا، کیا عورت، کیا مرد، کیا جن، کیا انس، سب کے لیے سینوں کے روگ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا بنایا، شفاء لما فی الصدور۔ جب ہر بندہ اس کا محتاج ہے، اتنی زیادہ اس کی طلب ہے، اور ہر وقت محتاج ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، لیکن اس کو پیش کرنے والے اگر موجود نہیں ہوں گے تو پھر جعلی لوگوں کا کیا ہو جائے گا؟ وہ رواج ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں بات دوسری طرف نکل گئی، کہ اس زمانے میں جس وقت قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو دنیا میں کس کس قسم کے نظریات کے لوگ موجود تھے۔ خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین کا جو انتخاب فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ انبیاء علیہ السلام شام میں آئے زیادہ، اور مختلف جگہوں پہ آئے۔ قرآن پاک کے نزول کے لیے مکہ المکرمہ کو جب منتخب کیا گیا، اس کی کیا وجہ اور اس میں کیا حکمت تھی؟ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا، اس وقت اعتقاد کے اعتبار سے دنیا کن کن حصوں میں تقسیم تھی؟ عقیدوں کے اعتبار سے 4 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پوری دنیا کتنے حصوں میں بٹی ہوئی تھی؟ عقیدے کے اعتبار، بر اعظم کے اعتبار سے نہیں، خشکی اور اس کے ٹکڑے کے اعتبار سے، بلکہ کس کے اعتبار سے؟ نظریے کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک عرب تھے، نمبر 2 ایران، نمبر 3 روم، اور نمبر 4 ہندوستان۔ نزول قرآن کے وقت پوری دنیا جو اعتقاد کے اعتبار سے مختلف 4 طبقوں میں بٹی ہوئی تھی، اور انہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی آواز یہ لگی ان 4 خطوں میں۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ عرب، نمبر 2 ایران، نمبر 3 روم، اور نمبر 4 ہندوستان۔ اب اس زمانے میں عرب کیا تھا؟ اس زمانے میں جس وقت قرآن پاک نازل ہوا، جو عربوں کی دنیا تھی، اس سے مراد سعودی عرب نہیں، یہ تو بعد میں وجود میں عرب، جس میں دوسرے عرب ممالک بھی داخل ہیں۔ اس وقت عرب میں 6 قسم کے لوگ دنیا عقیدے کے اعتبار سے موجود تھے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ نمبر 1 دہریے۔ دہریے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے بھی منکر ہیں، اور کائنات کے نظام کو کہتے ہیں یہ خود بخود چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ ان دہریوں کو آج کل ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور دہریت کو کہتے ایتھیسزم۔ جیسے کمیونزم، سوشلزم، اسی طرح ایک نظریہ ہے ایتھیسزم، اور ماننے والوں کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت دنیا میں طوفان کی طرح پھیل رہے ہیں، دنیا میں طوفان کی طرح۔ خاص طور پہ ہماری جو جدید تعلیم گاہیں جتنے اونچے لیول کی، وہ دہریت کی فیکٹریاں بنتی جا رہی۔ یہاں UK کے عالم آئے، کہنے لگے کہ ہمارے بچے اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں، دہری ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ابتدائی کلاسوں، اور یہاں تعلیم گاہوں میں دہریت کے بیج بوئے جا رہے، شکوک و شبہات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں لوگ۔ بتائیے اب مسئلہ کس چیز کا رہا؟
تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب تو ایمان کے لالے پڑ گئے، اب تو امت کے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت، بس ایمان بچ جائے، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ تفہیم الفقہ کی پہلی جلد کے مقدمے میں میں نے 2 ملفوظات حضرت حکیم الامت کے نقل کیے، آپ ذرا پڑھیے گا اس میں حضرت کس درس سے فرماتے اور حکیم الامت کا زمانہ کون سا تھا۔ اس وقت فرماتے تھے کہ میاں اس وقت وہ زمانہ چلا گیا کہ جب بیٹی کے نکاح کے لیے داماد میں یہ بات دیکھتے تھے کہ نمازی بھی ہے یا نہیں، وہ زمانہ چلا گیا۔ اب تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ فرمایا جس کو تم اپنی بیٹی زندگی بھر کے لیے دے رہے ہو، اس کے حوالے اپنے جگر کا ٹکڑا کر رہے ہو، وہ دلہا میاں تو کب سے ایمان سے کئی بار خارج ہو چکا۔ اس بات کی پیشین گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ یہ روایت آپ نے پڑھی، یہ کیفیت تو دہریت طوفان کی طرح سامنے، جس کو اگر ہم یوں کہیں فکری ارتداد، نام کے اعتبار سے مومن، نادرہ میں مومن، کہتا بھی اپنے آپ کو مسلمان ہے، نام بھی مسلمانوں والا، ولا يبقى من الاسلام الا اسم، بس نام باقی ہے، اس کے علاوہ اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ فکر کے اعتبار سے وہ کیا ہو چکا ہے؟ مرتد ہو چکا ہے، یعنی اسلام کے یقینی عقائد سے پھر چکا ہے۔ اس وقت دہریت بہت زیادہ پھیل رہی ہے جدید تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ تو اس وقت بھی یہ دہریے موجود، آخر قرآن پاک نے ان کے روگوں کا، ان کی اس بیماری کا علاج کن دلائل کے ذریعے سے کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو دہریت اور الحاد کے خلاف تیاری نظریاتی اعتبار سے، دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلانا اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز سے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو، اس فکر کو اپنے سینے میں بٹھائیں۔ آپ کی فکر یہ تھی کہ میری امت کا کوئی فرد بھی دوزخ میں نہ جائے، ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہی فکر ہمارے اندر ہو کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اس کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا تھا، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے، یہ چیز ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی کتنی ایذائیں اور تکلیفیں برداشت کی، صرف اس بات کہ ان کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ طریق انبیاء ہے، یہ شاہراہ انبیاء ہے، اور وارثین انبیاء کو اسی درد کا حامل ہونا ہے۔ اس وقت دہریہ جس کو ایتھیسٹ یا ان کے نظریے کو ایتھیسزم کہتے ہیں، دہریت۔ نمبر 2، عرب کی زمین میں دوسرے لوگ مشرکین موجود تھے۔ نمبر 3، یہود، یہ بھی عرب میں موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں، خاص طور مکہ میں بھی یہودی تھے، لیکن مدینہ میں 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور خیبر میں بھی یہودی تھے، اور شام میں بھی تھے، اور مکہ المکرمہ میں بھی تھے، راستوں میں بھی تھے۔ چوتھے نصارہ، یہ مکہ المکرمہ میں بھی تھے اور عرب کے دوسرے مقامات مدینہ شریف میں بھی تھے،
اور خاص طور پر عرب کا جو جنوبی حصہ ہے، جو نجران اور یمن کا علاقہ، یہاں تو بہت زیادہ موجود تھے نصارا، عرب کے اندر موجود۔ نمبر 5 مجوس، یعنی آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، آگ کے پجاری، جن کو پارسی کہا جاتا ہے، یہ بھی موجود تھے۔ نمبر 6 صابئین، ستارہ پرست، ستاروں کو پوجنے والے۔ یہ سب طرح کے لوگ عرب میں موجود تھے، لیکن اکثریت ان میں بت پرستی تھی، بت پرستوں کی تھی۔ بت پرست ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حنفاء، یعنی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بڑی یکسوئی سے عمل کرنے والے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے مشرکین، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے طور طریقے پہ چل۔ لیکن ان مشرکین میں بت پرستی کے علاوہ بہت سارے اعمال فاسدہ، اعمال رذیلہ ان میں رائج ہو چکے، اور اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین۔ اب قرآن پاک نے جہاں مشرکین کی اصلاح، یہ بار بار جو ملت ابراہیم حنیفہ آتا ہے، حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہے اور ان کی خاصت، یہ ان مشرکین کے رد کے لیے بطور استدلال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب کس طرح طریقے استدلال ہے، یہ بات کی بات، ابھی تو تعارف ہو رہا کہ مذاہب کیا موجود۔ تو ہم دوہرا لیں اس کو ذرا کہ پوری دنیا عقیدے کے اعتبار سے 4 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ نمبر 1 عرب، نمبر 2 ایران، نمبر 3 روم، اور نمبر 4 ہندوستان۔ پھر عرب جو تھا اس میں کتنے مذاہب کے لوگ تھے؟ 6 قسم کے۔ نمبر 1 دہریے، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، نمبر 4 مشرکین، نمبر 5 مجوس، اور نمبر 6 ستارہ پرست۔ اچھا، ان میں یہاں نصارہ بھی مشرک تھے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ دین سماوی پر ایمان لانے والے اور مشرکین کا کوئی دین نہیں تھا، تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی۔ ایران دوسرا کون سا ملک تھا جی؟ تو ایران سے موجودہ ایران میں اس میں بہت بڑا علاقہ شامل تھا، فارس کا، جس میں عراق بھی، جس میں اسی طرح جو شمالی ملک ہیں جس کو آج کل ازبکستان، کرغزستان، چیچنیا، روس، یہ علاقے بھی کچھ اس میں شامل تھے۔ تو یہ بڑا وسیع علاقہ تھا ایران۔ ایران میں کل 4 قسم کے مذاہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے نزول کے وقت موجود تھے۔ ان میں ایک پیروی کرنے والے پیروان زروتشت کے پیروکار تھے، زروتشت کے پیروکار تھے۔ نمبر 2 پیروان مانی، یہ مذہبی مقتدا تھے بڑے بڑے، ان کا میں تعارف آگے تفصیل سے کراؤں گا۔ زروتشت کون تھا، اس کی تعلیمات کیا تھی، مانی کون تھا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو مذہب ایجاد کیا، اس میں سے کوئی الگ راستہ اختیار کرنے والا آ گیا، اس نے کچھ نئی راہیں ایجاد کر لی، تو یہ مانی بھی دراصل انہی میں سے نکلا ہوا ایک شخص تھا۔ اسی طرح مزدکی اور اشتراکی عقائد والے لوگ تھے۔ اشتراکیت آپ نے سنا جی نام؟ اشتراکیت انشاءاللہ جنہوں نے نہیں پڑھا تو اسلام اور جدید معیشت و تجارت میں آپ حضرات پڑھ لیں گے۔ سوشلزم، کمیونزم، سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام اور اسلامی نظام معیشت، یہ کیا کیا ہے، یہ انشاءاللہ معیشت کے باب میں آپ پڑھیں گے۔ ایک تو ہے سرمایہ دارانہ نظام، دوسرا ہے اشتراکی نظام، پر روٹی کپڑا اور مکان دو، باقی سارا حکومت کا، بڑوں کا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اسلام کا نظام، اور ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام جس میں یہ سود، جوا، یہ چیزیں چلتی۔ سرمایہ دارانہ نظام میں
امیر امیر سے امیر، غریب غریب سے غریب ہوتا، جبکہ اسلامی نظام میں اللہ تعالیٰ دولت کو اس انداز سے تقسیم فرماتے ہیں کہ درمیان میں دونوں کے بڑا فاصلہ نہ رہ جائے، امیر امیر سے امیر، غریب غریب نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، دولت کی ایسی تقسیموں کہ ہر ایک کے حصے میں ہو، ہر ایک کے کیا ہو، ہاں کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، لیکن کوئی ایسا آپس میں فاصلہ پیدا نہ ہو کہ پھر جرائم پیدا ہو جائے، دشمنیاں پیدا ہو جائیں، صحیح نا؟ یہ اسلام کا انتہائی خوبصورت نظام معیشت۔ بہرحال مزدکی اور اشتراکی عقائد کے لوگ بھی تھے، جو پیروان زر و تشت ہیں ان کو مجوسی کہا جاتا، ان کو کیا کہا جاتا؟ مجوسی یا پارسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 7ویں صدی، 700 سال پہلے سے یہ مذہب چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسیح 700 سال۔ دو خداؤں کے قائل، ایک کا نام یزداں اور دوسرے کا نام اہرمن، یعنی ایک کو کہتے تھے یہ نیکی کا خدا ہے خالق خیر، دوسرے کو بدی کا خدا خالق شر، اور ان کی عبادت آتش کدے میں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو 1000 سال سے آگ چل رہی تھی اچانک بجھ گئی، کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، وہی ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ تھی۔ ایران کی، فارس کی بہت بڑی کسرا کی آگ بجھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے جب ظاہر ہونا شروع ہوئے تو ان میں ایک معجزہ یہ بھی تھا۔ ان کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ میں آگے آپ کو باقاعدہ ایک فارم وہ دوں گا جس میں ہم نے بانی کا نام، ہر ایک چیزیں تفصیل سے وہ بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، جس میں انشاءاللہ یہ ساری چیز، جیسے یہ ہے، یہ میرے پاس نوٹس بھی ہیں، ہم نے پچھلے سال جب تعارف کیا تو سب ہر ایک کے وہ اس انداز سے نوٹس بنا دیے تھے تاکہ سب چیزیں ذہن میں رکھنا آسان ہو۔ مثلا دین کا نام کیا ہے، ان کی کتابیں کس کے نام سے، بنیادی علامات کیا ہیں، کن کن ممالک میں وہ مذہب آج کل وجود میں ہے، اور ان کی اور متفرق چیزیں کیا ہیں۔ تو ادیان عالم کا مطالعہ اور ایک ہوتا ہے تقابلی مطالعہ، یہ علم المخاصمہ کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں ادیان عالم کا علم ہو اور پھر تقابلی مطالعہ ہو، اس کے تقابل سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کے عقائد، عبادات، ان چیزوں میں کیا کیا محاسن ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغ یہ ہماری ذمہ داری فرائض میں ہے، اس میں اسلام کے محاسن کو پیش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کو قبول کریں۔ تیسری چیز جو روم، تیسرا خطہ جو نزول قرآن کے وقت تھا وہ روم تھا۔ ایران کا تعارف میں نے کرا دیا۔ روم میں زیادہ تر لوگ کون سے تھے؟ عیسائی موجود، زیادہ تر اس میں عیسائی، اور روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی عیسائی تھا۔ البتہ روم میں یونانی اثرات کی وجہ سے کچھ لوگ ستاروں کے پوجنے والے بھی موجود تھے، اور سورج کو، اجرام فلکی جو آسمان پہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اس نے بنایا سورج کو، اس نے بنایا چاند، اس نے بنائے ستارے، یہ وجہ ہے کہ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی، معبود ہونے کے لیے خالق ہونا چاہیے۔ معبود ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ خالق، اور خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ذکر کی گئیں کہ یہ سورج اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور اس کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرتے۔ تو جو مخلوق ہو، جو خود حکم کے تابع ہو، جو مجبور ہو، وہ دوسرے کے لیے مشکل کشار معبود اور خدا کیسے بن سکتی ہے؟
تو روم میں جو لوگ سورج کو پوجتے تھے، جس دن وہ سورج کی عبادت کرتے تھے اس دن وہ سن ڈے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سورج کا دن۔ جس دن چاند کو پوجتے تھے اس دن مون ڈے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مون ڈے۔ یہ اسی نظریے کا اثر ہے کہ آج سنڈے اور منڈے مشہور ہے۔ سنڈے کس سے؟ سنڈے یعنی سورج والا دن، اور منڈے مون والا دن، چاند والا دن۔ یہ سنڈے اور منڈے یہ اسی پرستش کے اس نظریے سے اثرات کا جو یہ دنوں کے جو انگریزی میں نام ہے۔ چوتھا خطہ جو نزول قرآن کے وقت تھا وہ ہندوستان تھا۔ ہندوستان ظاہر ہے کرۂ ارض پہ کتنا، جب سے اللہ نے زمین بنائی ہے یہ زمین موجود ہے۔ اب ہندو کب سے آئے اور یہ کب شروع ہوا یہ ایک الگ تاریخ ہے، جو انشاءاللہ اس کے موقع پہ عرض کروں گا۔ ہندو مشرکین یہ مکہ کے مشرکین سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں تو خداؤں کی تعداد محدود تھی، وہ انشاءاللہ مشرکین کے تعارف میں عرض کروں گا۔ ان کے جو بت تھے ان کے نام کیا تھے اور کہاں کہاں سے آئے اور کیا کیا اس کا تعارف تھا، بڑے بڑے جو بت تھے ان کے۔ لیکن ہندو جو ہے وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے قائل۔ کتنے؟ 33 کروڑ۔ اس میں وہ اصنام بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، عناصر اجرام فلکی یعنی آسمان کی جو بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، حیوانات، نباتات، ان میں ہندوؤں میں حلول کا عقیدہ ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری مخلوقات میں اس بات کے قائل ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بندروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ بندر بھی ان کے نزدیک کیا ہیں؟ معبود ہیں۔ سانپ بھی ہیں، چوہے بھی ہیں، یہ سب چیزیں۔ اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اللہ اکبر، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی آپ الفوز الکبیر ذرا پڑھیں، میں انشاءاللہ وہ عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ مطلب تمہیں تعجب ہوتا ہے مشرکین کی ان باتوں سے، تو آج کے مشرکین کو دیکھ لو جو انبیاء اور صلحاء اور اولیاء اللہ کے قبور پر جا کر کیا کیا کچھ نہیں کرتے، ان کی قبروں پر کیسی پوجا پاٹ اور عبادت کرتے، اور انہی کے اثرات سے کیسی کیسی مخلوقات کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ متبرک، اور تعظیم سے ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں یہ چیزیں قابل تعظیم، مثلا گائے ان کے نزدیک کیا ہے؟ گائے ماتا۔ اسی طرح چوہوں کے پوجنے والے بھی ہیں، بندروں کے بھی ہیں، اس لیے بندر لا تعداد، بندر اتنے زیادہ ہیں کہ ہندوستان میں، سانپ، اور انہی کے اثرات سے ہمارے ہاں بھی ان چیزوں میں تقدس، مزارات کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں مزارات جو چوہے والی سرکار، وہ چوہے ان کے ہاں کیا، جو اتنے چوہے ہیں ہر طرف، چوہے ہی چوہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر یہ تمہیں حرم میں بھی مل جائے، ویسے حرم میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں، لیکن چوہا وہاں بھی قتل کر دینا، چوہا، کیونکہ جتنے موذی اور جتنے نقصان دینے والی چیزیں ان کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ خمس یقتلن فی الحل والحرم، 5 چیزیں ایسی ہیں جو حل و حرم دونوں جگہ قتل کی جائیں گی، ان میں سانپ بھی ہے، بچو بھی ہے، چوہا بھی ہے اور گدھ بھی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نقصان دینے والی۔ اسی طرح کلب عقور، باولا کتا، کسی جگہ کتے مقدس، کسی جگہ چوہے، کسی جگہ گائے، کسی جگہ سانپ، کسی جگہ بلیاں، ہے یا نہیں؟ اور وہ سرکاریں انہی کے نام سے معروف ہیں، ان کے اثرات کے، ان کا تقدس کے اثرات ان مخلوقات میں بھی آ گئے۔ ہندوؤں میں یہ لوگ مختلف قوموں میں ذات پات میں بٹے ہوئے تھے۔ ہندو مت کے تعارف میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ ان میں کون کون سی قومیں اور کس کس انداز کی، ان میں برہمن کون ہے، کتری کون ہے، ویش کون ہے، شودر کون ہے، ان کی مذہبی کتابیں کیا ہیں، آج کل کون کون سی ہیں جن کی وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے رہنما اور اس کی ہدایت اور اس کی تعلیمات کیا، تو تعارف میں انشاءاللہ عرض کروں۔
ہندو مت سے ہی ایک مذہب نکلا جس کو بدھ مت کہا جاتا ہے، یہ ہندو سے نکلا۔ بدھ مت کے جو بڑے تھے گوتم بدھ، ان کے بھی کچھ نظریات تھے، کچھ تعلیمات تھیں، تو جتنی بدھسٹ قوم ہے جو بدھ کہلاتے ہیں وہ گوتم بدھ کے پیروکار ہیں۔ یہ سکھ بھی ہندوؤں سے نکلے، سکھ بھی کس سے نکلیں گے؟ ہندوؤں سے نکلے۔ تو بہرحال یہ آگے نئی شاخیں پیدا ہو گئی، نئے مذاہب۔ تو 4 زمین کے ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کے وقت بڑے تھے، جن کے نظریات اس خطے میں کیا پائے جاتے تھے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرزمین عرب کا انتخاب نزول قرآن کے لیے فرمایا، اس لیے کہ عرب میں ہر قسم کے نظریات کے لوگ موجود تھے۔ مکہ المکرمہ عرب میں، ابھی میں نے عرض کیا، عرب میں مشرک بھی موجود، عرب میں دہریے بھی موجود، عرب میں بت پرست بھی موجود، عرب میں یہود بھی موجود، عرب میں نصارہ بھی موجود، عرب میں مجوس بھی موجود، عرب میں صابین بھی، جو دنیا میں بکھرے ہوئے تھے ان سب کا مجموعہ کہاں تھا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عرب کا انتخاب کیا، تو جب خطاب کیا وہاں کے لوگوں کے نظریات کو، تو گویا وہ دنیا کے کسی خطے میں بستے ہوں ان کے شبہات کا ازالہ ہو۔ جیسے کراچی ہمارا شہر ایک مثال لے لیں، اس میں شاید ہی پاکستان کے کسی شہر اور گاؤں کا بندہ ہو جو کراچی میں موجود۔ اگر کراچی جس کو ماں کہا جاتا ہے، اگر یہاں کوئی پیغام دیا جائے تو ان کو پھر کہہ دیا جائے جاؤ اپنے اپنے علاقے میں دعوت پہنچا دو، تو پاکستان کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں وہ پیغام پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچ جائے؟ کیونکہ یہاں ہر گاؤں کے، ہر شہر کے، ہر بستی کے لوگ موجود۔ اسی طرح سرزمین عرب میں دنیا کے سب مذاہبوں کے لوگ موجود تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان سب کی اصلاح کی اور ان کے باطل نظریات کو کھرچا، تو اس سے دنیا کے جہاں بھی، جو مکہ عرب کے دہریوں کی جب اصلاح ہوئی تو دنیا میں جہاں بھی دہریے موجود تھے ان کے نظریات کے کیا ہوگے؟ اس سے جب یہاں کے مشرکین اور شرک کی مذمت ہوئی تو دنیا میں جہاں بھی شرک کو، چاہے ہندوستان میں یا کسی جگہ، اس شرک کی کیا ہو گئی؟ اس کا رد ہوا۔ جب یہاں کے یہود اور یہاں کے نصارہ کے بارے میں بات ہوئی تو پھر روم کے نصارہ اور شام کے یہود سب کی کیا ہو گئی؟ ان کے نظریات کی اصلاح ہوئی اور ان کے نظریات کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اس لیے سرزمین عرب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے زمین خطے کی تقسیم کے اعتبار سے یہ عرض کیا ہے۔ ایک اور پہلو ہے عرب کے مذاہب کی تقسیم کا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 عرب محصلہ، نمبر 2 عرب معطلہ، یہ 2 نام ذہن میں رکھیے گا، عرب محصلہ اور عرب معطلہ۔ اب ہم قرآن پاک کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں متن کے۔ عرب محصلہ سے مراد وہ عرب جو مستقل ملتیں اور مذہب رکھتے تھے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی دین کے پیروکار ظاہر کرتے تھے۔ عرب محصلہ سے مراد وہ لوگ جو اپنی نسبت کسی نہ کسی آسمانی ہدایت، کسی پیغمبر، کسی دین کی طرف کرتے ہیں، ان کو عرب محصلہ کہا جاتا ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں پچھلے سبق کے مطالعے کی روشنی میں، تو بتائیے کہ عرب محصلہ میں کون کون لوگ شامل؟ بتائیے جی۔ مشرکین اپنے آپ کو مشرکین میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، گویا اللہ کے ایک پیغمبر اور ملت کی طرف منسوب کرتے، تو وہ بھی کس میں؟ عرب محصلہ۔ نمبر 2 یہود، یہ بھی کیا ہیں؟ عرب محصلہ، کیونکہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی طرف منسوب کرتے۔ نمبر 4 نصارہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی طرف منسوب کرتے۔ نمبر 5 مجوس، یہ کس کی طرف منسوب کرتے؟
یہ بھی زر و تشت کی طرف منسوب کرتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایک دین ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی نظریات ہیں. میں ان کی انشاءاللہ تفصیل بعد میں عرض کروں. تو یہ ہیں عرب محصلہ. مشرکین میں جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتے تھے وہ عرب محصلہ میں آئیں گے، اور جو مشرکین اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے وہ عرب معطلہ میں شامل ہو جائیں گے. کس میں شامل ہو جائیں گے؟ معطلہ. عرب معطلہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں، نہ وہ کسی آسمانی ہدایت کی طرف منسوب کرتے، نہ کسی پیغمبر کی طرف، نہ کسی شخصیت کی طرف. بس ان کا موقف صرف نیگیٹو اور منفی تھا، انکار. اپنی انانیت اور ضد اور ہٹ درمی اور جہالت کی وجہ سے کیا ہے جی؟ انکار. کوئی اس سے سروکار نہیں کہ وہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بس ان کا پروگرام کیا تھا بلا؟ جو بات صحیح اس کا انکار کرنا. تو ہٹ دھرمی، جہالت اور انتہائی پستی کی وجہ، ذہنی پستی کی وجہ سے، جو محض منفی موقف اور نیگیٹو سوچ رکھنے کی وجہ سے یہ کوئی ملت اور قوم نہیں بنے. یہ کون کون سے لوگ ہیں عرب معطلہ میں؟ ان میں ایک تو دہریے. ایک کیا ہیں جی؟ دہریے. نمبر 2 منکرین آخرت. نمبر 3 منکرین رسالت بشری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر، بشری رسالت کے منکر. نمبر 4 مشرکین جو ملت ابراہیمی کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. تو کتنی قسمیں ہوگی ان کی جی؟ 4 قسمیں. نمبر 1 دہریے، یہ منفی سوچ رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا یوں تعارف کرایا، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. قرآن نے خود تعارف کرایا دہریوں کا. یہ کیا کہتے ہیں؟ ما هي الا حیاتنا الدنیا، بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے. نموت ونحیا، ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ زندہ رہتے ہیں، مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، بس زمانے کی چال ہے، یہ زمانہ ہی ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی زمانے کو، کوئی بھی کارخانے قدرت نظام کائنات کو چلانے والا موجود نہیں ہے. بس یہ خود بخود ہو رہا. جیسے ڈارون کا نظریہ، انسان کیا ہے؟ یہ خود بخود بندر سے وجود میں آیا. پہلے بندر تھا لیکن وہ نہیں معلوم ان کو کہ وہ کیسے وجود میں آیا. لیکن بندر سے انسان مرحلہ وار ارتقا، وہ انشاءاللہ کبھی آگے موقع ہے تو میں عرض کروں گا کہ وہ کس طرح اس کی لمبی دم کٹتے 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 یہ بغیر دم کے انسان بن گیا اور یہ وجود میں آ گیا اور پھر ختم ہو گیا. وہ فیکٹری بند ہو گئی. پہلے تھے اس زمانے میں بندر، وہ انسان بن گئے لیکن اب وہ بندر ہی ہیں یا بندر ہیں یا انسان ہے. درمیان میں آج تک کوئی ہم نے مخلوق نہیں دیکھی کہ کسی کی دم چھوٹی ہو، کسی کی بڑی ہو، اور وہ اس ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے انسانوں کی طرف آ رہی ہو. اور پھر ان کو روکا کس نے؟ بندروں کو کس نے پیغام دیا کہ اب انسان بننا چھوڑ دو، اب انسان بننا؟ بہرحال یہ ڈارون کا نظریہ ہے جو اس وقت مغربی دنیا میں ایسی تھیوری، اتنی غیر معقول بات، اور اس کو ایسے لے رہے ہیں جیسے بہت بڑا نظریہ ہے اور وہاں یہ پڑھائی جاتی. ڈارون کا نظریہ وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ، چونکہ ابھی تو ہمارا مقصود یہ ہے کہ مختصر قرآن پاک میں جو مذاہب ہیں ان کا تعارف عرض کروں. تو دہریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں سوائے خیالات کے، محض یہ اٹکل پچو باتیں کرنے والے، کوئی اس کے پاس علم نہیں، کوئی دلیل نہیں. ان دہریوں کے نظریے کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کارخانہ کائنات کی جو نشانیاں انسان کے اپنے نفس میں موجود ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آفاق میں پیدا کی باہر، ان ساری نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا. اور قرآن پاک میں یہ مضمون بہت ساری جگہوں پہ پھیلا ہوا.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کی طرف، سورج چاند کی طرف، دن رات کے آنے کی طرف، ان میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں، کبھی آپس میں کوئی اس نظام کے اندر خلل نظر نہیں آیا. اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. تو ان سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ آسمان اتنا بڑا بغیر ستونوں کے جو اللہ نے چھت کی طرح اوپر اٹھایا ہو، جس کو تم دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض اللہ الذی خلق السماء والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آفاق عالم میں اور انسان کے اپنے نفس میں جتنی نشانیاں تھیں قدرت کی، اس کو بیان فرمایا کہ ان سب نظام کو، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، چلانے والی ایک ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں، دہری ہر زمانے میں موجود، ابھی بھی موجود. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک مستقل موضوع کے طور پر اب ہم لیں گے، تاکہ رد الحاد اور رد دہریت پر ہماری پوری تیاری ہو. رد الحاد اور رد دہریت. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کوئی جان لیوا مرض اور آنن فانن انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا وبا کی طرح پھیل جائے تو پھر اس وقت طبیب اور ڈاکٹر وہ الرجی کے مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر وہ کس کی طرف کرتا ہے؟ وہ ہلاکت میں ڈالنے. تو دہریت اور الحاد جو اس کی ہمیں تیاری کرنی، اس کے رد کے لیے ہمیں دلائل اور پوری قوت کے ساتھ ان کے شبہات کا جو ازالہ. ان کے شبہات بڑے ہی مکارانہ ہیں، بڑے ہی ماکرانہ ہیں، لیکن وہ جتنے بھی مکر والے ہوں، قرآن پاک تو آیا ہی اس لیے فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ. قرآن کا کام ہی ان باطل نظریات کو کچل کر حق کو واضح کرنا. اگر قرآن پاک سے دہریت کے اور الحاد کے ان امراض کی شفا نہ ملے تو پھر یہ کیسے وہ قرآن پاک کی آیات کا جو مصداق ہے کہ اللہ نے سینے کے ہر روگ کا اس میں کیا رکھا ہے؟ علاج رکھا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دوا کو نکالیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی سطح پر بہت ساری چیزیں انسانی حیات کے لیے پھیلائی. ہر انسان محنت کر کے نکال لیتا ہے، سبزی کاشت کر لیتا ہے، اناج ہے، گندم ہے، پانی حاصل کر لیتا ہے. لیکن بعض چیزیں انسانی حیات کے لیے ضروری ہے، ہر بندہ نہیں نکال سکتا. پیٹرول ضروری ہے، لوہا ضروری ہے انسانی حیات کے لیے، لیکن ہر بندہ یہ لوہا نہیں نکال سکتا، اس کے لیے سائنسدان ہونے چاہیے. اسی طرح ہر بندہ پیٹرول نہیں نکال سکتا، ضروری ہے انسانی حیات کے لیے. اسی طرح ان ملحدین، دہریت، ان کے ابطال کے قرآن پاک میں دلائل موجود ہیں، لیکن ہر بندہ نہیں لے سکتا. اس کے لیے گہری سمجھ اور تدبر کی ضرورت ہے. وہ منزل ہمیں حاصل کرنی، وہ مقصود ہمیں حاصل کرنا، تاکہ ہم قرآن پاک کے ذریعے سے ان کے ان امراض کا علاج کر سکیں. اس کو ہم رد الحاد اور رد دہریت کو مستقل موضوع کے طور پر ان تعارف کے بعد انشاءاللہ تعالی لیں گے کہ موجودہ دور میں یہ کس کس انداز سے چل. بس ایک مثال عرض کروں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بڑا دہریہ آ گیا، اس نے بڑے مناظرے کیے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، کیونکہ ان کی چالیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی عیاری اور مکر و فریب پر مشتمل ہوتی. بڑے بڑے علماء نے مناظرے کیے لیکن وہ جواب نہ دے سکے. پھر اس نے چیلنج کر دیا. بادشاہ بھی پریشان ہو گیا. خلیفہ نے کہا بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلائیں. بغداد میں وہ شخص آیا ہوا اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں اس نے مبتلا کر دیا. امام صاحب کے ساتھ گفتگو اور مناظرے کا وقت طے ہوا بادشاہ کے محل میں، خلیفہ کے. اب مثال کے وقت طے ہوا شام کو 3 بجے آئیں گے. امام حنیفہ رحمہ اللہ نہیں پہنچے. بھرا دربار لگا ہوا، وزراء، مایدین سارے. امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑی شخصیت نہیں اس زمانے میں.
تو یہ کیسے گفتگو ہوتی ہے تو سننی ہے، کیسے ان کا رد کرتے. وہ تھا بڑا یار اور مکار. امام حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیر سے پہنچے. جب لیٹ ہو رہے تھے تو اس کی گردن میں اور زیادہ آکڑ پیدا ہو رہی تھی، اس کی باچھیں کھل رہی تھیں کہ دیکھا آج تو بڑا امام بھی ان کا میرے مقابلے میں، اس کا مطلب میں صحیح ہوں. امام صاحب جب آئے دربار میں تو سارے حیران تھے، خلیفہ بھی کیسے دیر کیسے ہوگی، اتنے بڑے امام سے تو توقع نہیں تھی. امام صاحب نے فرمایا کہ میں آ تو وقت پہ رہا تھا لیکن مسئلہ ایک میرے ساتھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. کہ میں جب دریا دجلہ کے کنارے پر آیا دیکھا وہاں کشتی موجود نہیں اور سارے جا چکے تھے، کشتیاں بھی نہیں تھی اور کوئی ملا بھی نہیں تھا. تو اچانک میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت ہے دریا کے کنارے، وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گیا. درخت کٹا، پھر حیرت کی بات ہے اس کے خود بخود تختے بننا شروع ہو گئے، اور تختے بننے کے بعد اچانک وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، کیل بھی ٹھنکنا شروع ہو گئے اور کوئی کیل لگانے والا بھی نہیں. تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کشتی تیار ہو گئی اور کشتی دریا میں ہے. اب ملا موجود نہیں تھا، دریا کے موجوں کے خلاف چلتی ہوئی خود بخود کشتی مجھے اس کنارے پر لے آئی. بس اس کشتی کے درخت کے کٹنے میں، تختے بننے میں، کشتی بننے میں، چلنے میں جو دیر لگی یہی دیر ہوئی. میں تو وقت پہ آ رہا تھا. امام صاحب نے جب یہ بات کی تو وہ دہریا، اس کو موقع مل گیا بات کرنے. سارے مجمع کو خطاب کر کے بادشاہ خلیفۃ المسلمین کو، یہ ہے ہم کے امام، اس کو آپ امام اعظم بڑا امام میرے مناظرے کے اتنی غیر معقول بات کر رہے ہیں کہ ذرا بھی عقل والا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت خود بخود کٹے اور درخت کاٹنے والا کوئی نہ ہو، خود بخود تختے بنے اور تختے بنانے والا کوئی نہ ہو، خود بخود جڑ جائیں اور کشتی بن جائے اور کشتی بنانے والا کوئی معمار اور کوئی بڑائی موجود نہ ہو، اور پھر خود بخود چلنا شروع ہو جائے اور ملا بھی نہ چپو چلانے والا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی غیر معقول بات کیسے ہو سکتی؟ امام صاحب نے سارے مجمع کو خطاب کیا، بادشاہ کو کہا کہ بس میری بات ثابت ہوگی اور اسلام کی عقیدہ ثابت. جب ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، خود بخود اس کے تختے نہیں بن سکتے، خود بخود کشتی کی طرح وہ جوڑ نہیں سکتے، جب تک اس کو جوڑنے والا، کیل ٹھونکنے والا نہ ہو، اور خود بخود کشتی چل کے آ نہیں سکتی جب تک کہ ملا نہ ہو، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام، سورج چاند، رات دن، موسموں دریاؤں کا، موت و حیات کا، پیدائش کا، یہ نظام بھی کسی بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا ہے، اس کو بھی چلانے والا موت. بس امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں سے وہ مبہوت اور پریشان ہو کر وہاں سے وہ دم دبا کر بھاگا اور پھر کبھی دوبارہ کسی کو مناظرے کا چیلنج. کہ جب ایک چھوٹی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. کبھی کہ آپ نے کسی نے دیکھا دنیا میں کسی کے گھر میں خود بخود پیاز کٹے اور آملیٹ بن گیا؟ کیوں جی؟ پتا چلا جی تیار ہے پر خود بخود بن گیا. یہ کائناتی کا نظام ایسا ہے جو سورج چاند کا اور دریاؤں کا اور موت و حیات کا یہ خود بخود چل رہا ہے. اس سے بڑی غیر معقول بات کیا ہو سکتی؟ کوئی اور بھی تو ہمیں کوئی چیز ایسی دکھائیں جو خود بخود چلے. اللہ اکبر. بڑے بڑے شاطر یہ اپنی چالاکی سے اسلام کے عقائد کو متاثر کرنا چاہتے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے اور اپنے زمانے کے حبر الامہ. اس زمانے میں روئے زمین پر ان سے بڑا عالم محدث اور مفسر موجود نہیں تھا. اس زمانے میں ایک بڑا ہی پادری شاطر اور ذہین اور عیار قسم کا ہندوستان میں آیا اور بڑے بڑے علماء کو مناظرے کا چیلنج کیا اسلام کے بارے میں اور اپنی عیسائیت کے وہ ثابت کرنے کی. تو علماء مقابلے میں تھے، ایسا ذہین اور چرب زبان تھا مقابلے میں تھا، یعنی دلیل سے زیادہ زبان کی تیزی. تو اس نے دیکھا ہر طرف اس نے اپنا فتنہ و فساد پھیلا دیا، شکوک و شبہات. تو یہی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت یہی ہے. خدائی فورس کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان میں بھی پھر عام بھی ہوتے ہیں، کمانڈوز بھی ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے سپہ سالار بھی ہوتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی تلوار تھی. تو کسی نے کہا کہ آپ نے سب جگہ تو علماء سے بات کر لی، وہ دہلی میں عالم ہیں، فقیر قسم کے، دہلی کی جامع مسجد میں درس ہے، ان سے بھی ذرا بات کر لو. اس نے کہا وہ کون سی بات ہے، میں وہاں بھی چلا جاتا ہوں.
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو درس دیتے تھے درس حدیث، تو اس کے درس میں عام طلبہ نہیں ہوتے تھے، اپنے زمانے کے جو شیوخ الحدیث ہوتے تھے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھتے تھے۔ تو آپ درس دے رہے تھے حدیث کا، بڑے بڑے مشائخ موجود، سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ دارالحدیث کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، وہ دہریہ، وہ عیسائی جو بھی ان کا بڑا عالم تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے نظر اٹھائی، سر سے پیر تک ایک دفعہ نظر گھمائی، پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔ وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا کہ شاہ صاحب نے میری طرف نظر اٹھائی لیکن کوئی توجہ نہیں دی، پھر بیچ میں بولا، جی مجھے بس ایک سوال کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں، پھر آپ اپنا درس آگے جائیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، کہو کیا سوال؟ کہنے لگے، جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی راستہ چلنا چاہتا ہے، ایک آدمی راستے پہ چل رہا ہے، وہ اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہے منزل پر، آگے جا کر ایک دوراہا آ جاتا ہے، جیسے چوک یا چرنگی 4 راستوں والی ہوتی ہے نا، وہ 2 راستے آ جاتے ہیں، ایک راستہ دائیں طرف جا رہا ہے، ایک بائیں طرف جا رہا ہے، وہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک سویا ہوا ایک جاگ رہا ہے، یہ گھر پہنچنا چاہتا ہے، سوئے ہوئے سے اپنا راستہ پوچھے یا جاگنے والے سے پوچھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سوئے ہوئے سے پوچھے۔ اس نے کہا، یہ کیوں؟ جاگنے والے سے کیوں نہ پوچھے؟ انہوں نے کہا، جی جاگنے والا تو خود اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سویا ہوا جاگے تھا تو اس سے راستہ پوچھے اور میں اپنی منزل طے کروں۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث نے جب جواب دیا، الٹے پاؤں وہاں سے نکلا اور پھر ہندوستان ہی سے نکل گیا، دوبارہ نہیں۔ وہ سمجھ گیا بھائی یہ کیا چیز ہے۔ اب جو محدثین بڑے بڑے شیخ الحدیث موجود تھے، وہ سبق ختم ہوا، کہنے لگے، حضرت نہ اس کا سوال سمجھ آیا نہ آپ کا جواب سمجھ، نہ اس کا سوال نہ آپ کا جواب سمجھ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ وہ شخص جب میرے سامنے آیا اور میں نے اس پر نظر ڈالی تو میرے نور بصیرت نے گواہی دی کہ یہ شخص جو ہے بڑا عیار قسم کا عیسائی۔ دیکھو اپنی بصیرت باطنی سے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا حدیث میں، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان کا کیسا باطن روشن تھا کہ نظر ڈالتے ہی پہچان لیا کہ یہ مسلمان۔ یہ ہمارے اکابر کی شان، صرف ظاہری علم نہیں ہوتا تھا، باطنی علوم میں بھی کتنے زیادہ ان کو کیسی بصیرت اور نور بصیرت حاصل۔ پھر فرمایا کہ اس نے بڑی عیاری اور ذہانت کے ساتھ اسلام پر بڑا ہی عجیب قسم کا اعتراض کیا، اور اس کا جب میں نے جواب دیا اور جواب ملا تو یہاں سے وہ نکل گیا۔ اعتراض اس نے یہ کیا کہ ایک بندہ راستہ طے کرنا چاہتا ہے، ایک دوراہا آ جاتا ہے، 2 راستے ہیں، بندہ ایک وہاں سویا ہوا ایک جاگ رہا ہے، تو کس سے راستہ پوچھے؟ اس نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ہم یہاں اس دنیا میں راستہ طے کر کے منزل طے کرنا چاہ رہے ہیں، جنت تک جانا چاہ رہے ہیں، اب راستہ بتانے والے 2 ہیں، ایک سویا ہوا، آپ کے پیغمبر جو ہیں وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ ہی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ اب راستہ پوچھنے والا قبر میں سوئے ہوئے سے پوچھے یا زندہ جو آسمانوں پر موجود ہے اس کے دین پر چل کر راستہ طے کرے؟ تو میں نے یہ جواب دیا، نہیں، سوئے ہوئے سے پوچھے، اس لیے کہ جاگنے والا خود اس انتظار میں ہے کہ میں سوئے ہوئے کے راستے پر چلوں اور اس سے پوچھ کر راستہ طے کروں۔ اس کو فوراً جواب ملا اور وہاں سے وہ یہ ہے کس عیاری سے اس نے اسلام پر اعتراض کیا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کیا ان کا مقام۔ انہی کے خلیفہ ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ، اور کیا یہ خاندان تھا جس کی وجہ سے آج مشرق و مغرب میں علم کی اور حدیث کی روشنی پھیلی ہوئی، یہ خاندان ولی اللہ ہی تھا۔ ہمارے اکابر اپنے تمام علوم میں، علوم تفسیر ہوں یا علوم حدیث ہوں، اس میں نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ۔ اور آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے افکار کو پڑھیں کہ کس طرح قرآن پاک پہ زور دیتے۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ درس قرآن کا جو ابتدا کی تھی ہندوستان میں کہ قرآن کے ذریعے سے جہالت کی تاریکیوں کو ہم نے دور کرنا ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا سلسلہ شروع۔ یہ حضرات قرآن پاک، تو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، خاص طور پہ ان مقتدی حضرات کو
جن کے ہاتھ میں اس امت کی ڈولنے والی کشتی ہے، جو اس کے ملاح ہیں، کہ یہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے، اس نور کے ذریعے سے رکھ، ورنہ موم بتیوں کا کام اب نہیں رہا۔ موم بتی تو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے گی، اب تو سراج منیرہ کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس ظلمت کدے کے تاریکیوں کو اور اندھیروں کو دور کیا۔ اس لیے قرآن پاک سے مناسبت بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کو جب سکھر جامع مسجد میں حاضری ہوئی تو وہاں وفاق المدارس کے اساتذہ جتنے بھی تھے صوبہ سندھ کے، ان کی تدریب المعلمین کا وہاں کورس تھا۔ 2 دن کا اجلاس وفاق المدارس کی طرف تھا کہ معلمین کی تربیت و اساتذہ کی کس انداز سے پڑھا۔ تو بڑوں نے، اساتذہ نے، اکابر نے ذمہ لگایا بندے کے کہ تفسیر کے حوالے سے وہاں درس دو۔ تو تقریباً 1000 کے قریب مدرسین تھے صوبہ سندھ کے۔ میں نے 2 باتیں عرض کی۔ آدھی بات تو اس بات پر کہ جو ہمارے نزدیک سب سے مخدوم ہونی چاہیے تھی کتاب، وہ سب سے مظلوم ہے، اور دوسری بات طریقہ تعلیم کے حوالے سے کہ قرآن پاک سے مناسب۔ اب یقین مانیں اس کے بعد کتنے مجھے انفرادی طور پر ملے شیخ الحدیث، اکابر، بزرگان دین کا واقعتاً ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے اہم ہونی چاہیے وہ سب سے پیچھے چلی گئی تھی۔ پھر یہی بات میں نے وہاں ابھی سفر کے دوران باغ میں، وہاں بھی علماء کا اجتماع تھا، مدرسہ تعلیم القرآن کشمیر میں، پھر راولہ کوٹ میں، پھر ادارہ علوم اسلامی مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب کا یہاں اسلام آباد میں، سب جگہ چونکہ ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے یہ چنگاری موجود ہے، تو مذاکرے اور تکرار سے بھڑک اٹھی کہ یہ تو ہماری واقعتاً ہمیں سب سے زیادہ، جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دین کا یہ میدان، تو ہمیں کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ قرآن پاک۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے اس کو بڑی تبدیل کرنے، ہمیں اپنی ترجیحات میں صف اول میں سب سے پہلے ہمارا مطالعہ، سب سے پہلے ہمارا تکرار قرآن پاک کا ہونا چاہیے۔ اور درس و تدریس میں بھی میں تو یہ عرض کرتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا درس دینے والا صدر المدرسین، قرآن کا درس دینے والا کیا ہے جی؟ اور میں اقتباس کرتا ہوں، روشنی حاصل کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے، خیرکم من تعلم القرآن۔ تو آپ نے خیر المعلمین کس کو فرمایا؟ مدرس قرآن کو، معلم قرآن۔ اور خیر المتعلمین کس کو فرمایا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر المتعلمین میں شامل ہوں تو پھر من تعلم القرآن، اگر چاہتے ہیں خیر المعلمین میں شامل ہوں تو وہ علمہ میں داخل، قرآن پاک۔ تو بات دہریت پہ چل رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ موجودہ زمانے میں دہریوں کے کیا کیا شبہات ہیں، اس حوالے سے ہمیں پوری طرح تیاری کرنی، یعنی اپنے آپ کو مسلح کرنا، دلائل سے، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے دہریت کا ہم نے قلع کما کرنا۔ اور ہمارے پاس ایسی روشنی موجود ہے جس کی تاثیر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمایا نزول قرآن کے 3 مقصد ہیں: دمغ العقائد الباطلہ، نفی الاعمال الفاسدہ، تہذیب نفوس البشر۔ یہ 3 مقصد ہے قرآن۔ دمغ العقائد، جتنے بھی باطل عقائد ہیں ان کو کچل کے ختم کر دیں، یہ اس کا مقصد ہے، اور وہ اس سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال جی، یہ بات میں نے عرض کی تھی اس حوالے سے کہ اس زمانے میں جو دہریے تھے، قرآن پاک نے کیا اسلوب اختیار کیا دہریت کی اصلاح کے لیے۔ آگے شرک، مشرکین، یہود، نصارہ، یہ مضمون ابھی باقی ہے۔ تو چونکہ ہمارا اس فترت کے بعد یہ پہلا سبق تھا، تو تعارفی مضمون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کر چلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک ہی مضمون ہو تو بندہ مسلسل ایک ہی نشست میں پھر اکتا جاتا ہے، تو ایک اور میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے کچھ قواعد اور کلیات بیان کرنا شروع، تھوڑے جو بہت زیادہ قواعد قرآن پاک کے کلیات اور قواعد ہیں تفسیر کے، 5 کر کے یا 8 10 کر کے اس کو بیان کریں۔ کچھ معتد بھی ہمارے پاس قواعد ہوں تاکہ اس کو ہمیں معلوم۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے قرآن پاک کا کلیہ ہے
امام مجاہد جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے امام مجاہد ابن جبر، کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الاتقان میں 30 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ۔ ہمارا 1 مرتبہ بھی نہیں ہوتا۔ 1 مرتبہ گزرے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتا نہیں۔ کتنے ناغے ہوتے ہیں، کتنے سبق یاد نہیں ہوتے بیچ میں، جو ایک دفعہ گزر گیا ایسے ہی ہے نا۔ 30 مرتبہ قرآن پڑھا جن کو صرف نحو کی ضرورت نہیں تھی۔ مکہ میں امام مجاہد ابن جبر کتنے بڑے تابعی مفسر، اور 2 مرتبہ ایسے قرآن پڑھا کہ ایک ایک آیت پر رک رک کر اس کا شان نزول، موقع نزول، ہر چیز کے متعلق سوال کیا اور آگے بڑھے۔ اب خود فرمائیے ذرا، جس نے 30 مرتبہ قرآن پڑھا اپنے طالب علم میں ابن عباس سے، اور 2 مرتبہ ایسے پڑھا ہو، کچھ اور چیزیں پڑھی ہوں گی؟ کوئی اور چیزیں بتائیے۔ ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ جو اور ایسی چیزوں میں بٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں ملتی، اور بہت ساری ایسی چیزوں میں نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یہی ہمارے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر خرم صاحب سے، بچوں کے ڈاکٹر، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے یہ بچوں پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں بچوں کے، یہ پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ کیا اور دوا کیوں دیتے؟ ذہن میں تو تھا، میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے سے مزید وضاحت لے لوں۔ جس بچے کے پیٹ میں کیڑے موجود ہو نا، اس کو جتنی چاہے سونے کے کشتے کھلاؤ، شاہی ٹکڑے کھلاؤ، دودھ پلاؤ، دیسی گھی کھلاؤ، وہ اسی دبلے کا دبلا رہتا ہے، پیلے کا پیلا اور دبلے کا دبلا ہوتا۔ پتہ کیا؟ وہ پیٹ کے کیڑے سب کچھ چوس رہے تھے، وہ کیڑے موٹے ہوتے رہتے ہیں اور بچہ کیا رہتا ہے؟ وہ دبلے کا دبلا۔ وہ والدین پریشان، اس کو اتنا دودھ پلایا پتہ نہیں کہاں چلے گیا، انڈے کھلائے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ کیوں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب پریشان۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کیڑوں کی دوا دو، یہ کیڑے نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی صحت پہ یہ جتنے وٹامن سے پھر اس کے جسم کو لگے۔ تو ہمارے بہت ساری چیزیں، ہماری مصروفیات، بعض ایسی چیزیں ہیں ہماری توانائیوں کو کیڑوں کی طرح چوسے ہوئے، اس لیے قرآن کی طرف موقع ہی نہیں ملتا۔ بتائیے 30 مرتبہ قرآن پڑھا، ایسے تو نہیں امام التفسیر بنے، ہمارا 1 مرتبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں، بتائیے اگر ثانیہ پڑھا، ثالثہ، خامسہ، یہ 15 پارے، جب ہم 15 پارے جس انداز سے پڑھے، تفسیر جلالین میں بھی ایسے ہوتے، وہ تو بھاگ ہوتے کہ کس طرح نان سٹاپ ٹرین کی طرح ختم کریں، نصاب ختم ہو۔ اس میں پھر ترجمے کا لحاظ، پھر اس میں ساری چیزیں، وہ چیزیں لحاظ نہیں رہتی۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جب تک ہم، اور جس دن آپ اس بات کو آپ اختیار کر لیں انشاءاللہ تعالی، پھر علم سمندر کی طرح نظر آئے گا کہ پھر کنارہ نہیں ہوگا اس کا، اس لیے کہ قرآن ہی ایسی چیز ہے لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ قرآن پاک کے بعد کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے، بہت کورسوں کا شوق بہت ہے، یہ کورس کر لیا، وہ کورس کر لیا، چھوٹے چھوٹے کورس۔ ارے میاں یہ کورس تو ساری زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے مذہب کے بارے میں، یعنی سوال کیا گیا کہ مزید وضاحت کروں اس کی۔ اس میں میں نے ابھی دہریے کی بات کی ہے، منکرین آخرت، منکرین، یہ سب تفصیل آگے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے عرب معطلہ، ابھی بھی تو میں نے کچھ بیان نہیں کیا، عرب معطلہ، عرب محصلہ، ان سب کا رد قرآن نے کیسے فرمایا، وہ دلائل اور آیات کے ساتھ آئے گا بھی۔ یہ تو صرف عنوان کا میں نے تعارف کرا آپ کی خدمت، ٹھیک ہے نا جی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا ابھی۔ یہ آپ کی اچھی فکر ہے کہ بھائی یہ تو ایسا نہیں موضوع ختم ہو گیا، موضوع ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو صرف میں نے اس میں سے ایک عنوان نام کیا، منکرین رسالت بشری کا رد کس طرح سے کیا، منکرین آخرت کا کس طرح سے کیا، پھر وہ جو عرب محصلہ، یہود، نصارہ جو اپنے آپ کو دین کی آسمان، ان کا قرآن پاک نے کیسے ان کے نظریات کا، پہلے ان کے نظریات معلوم ہوں گے، پھر اس کا ابطال معلوم ہوگا،
تو قرآن نے کیسے کیا، کن کن دلائل سے کیا، کس کس طرح سے چیز پیش، یہ ابھی موضوع آپ کی خدمت میں آئے گا انشاءاللہ۔ باقی ایک ساتھی نے کتاب کا لکھا، یہ تو بھائی کتاب چھپ جائے انشاءاللہ اگلی نشست میں امید ہے چھپ کے آ جائے گی تفہیم الفقہ، پھر ہم دے دیں۔ ذرا یہ بیچ میں وہ جملہ معترضہ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن امام مجاہد ابن جبر یہ حال، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ارشاد بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جیل کے زمانے میں کتابیں نہیں تھی، آپ کی کتنی تصنیفات ہیں، کتنا دین کا بڑا کام کیا، لیکن جیل کے زمانے میں سارا غور و فکر قرآن پاک کے بارے میں تھا، پھر کوئی اور کتاب نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے باقی ایام جو آخری ہیں زندگی کے قرآن پاک میں صرف کیے تو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے سبق والے ہیں، اگر ہمیں ابھی ہوش آ جائے اور ابھی ہم جلدی بیدار ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے نا، امام ابن تیمیہ کی اس بات سے ہم سبق حاصل کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے معانی قرآن میں غور کیا تو فندمت علی تضییع اکثر اوقاتی فی حیاتی فی غیر معانی قرآن، میں نے تو گویا معانی قرآن کے علاوہ باقی چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے اکثر اوقات ضائع کر، میری زندگی ضائع ہوگی، اکثر ضائع کر دی۔ امام ابن تیمیہ جیسے شیخ الاسلام یہ فرما رہے ہیں جن کو حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں مجددین میں شمار فرمایا کہ فندمت علی تضییع اکثر اوقاتی فی حیاتی فی غیر معانی القرآن، اور پھر بڑے خوش رہتے تھے جیل میں، فرماتے تھے دشمن ہمیں کیا تکلیف پہنچائے گا، وہ بستانی فی قلبی، میرا باغ تو میرے دل میں موجود، میرا باغ تو کس میں موجود ہے، وہ باغ کون سا ہے جی والا، وہ قرآن ہے۔ انتجعل القرآن ربیع قلبی، انتجعل القرآن ربیع، اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا۔ جس آدمی کے دل میں ہر وقت باغ ہو، ہر وقت پارک ہو، ہر وقت بہاریں موجود ہو، وہ کہاں چلا جائے، وہ صحراؤں میں ہو، وہ جنگلوں میں، وہ ہر وقت خوش و خرم۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو، دل کی بیابانی سے ساری چیز بیاباں معلوم ہے، اور اگر دل شادہ و فرحان تو پھر سارا عالم کیا جی، پھر اس کو ہر چیز اچھی لگتی، شادہ و فرحان ہے۔ تو اب قواعد کلیات بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے، میں اس کی چند مثالیں آپ کے اس کے لیے، جیسے امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کل ما فی القرآن قتل الانسان، جہاں جہاں قتل الانسان کا لفظ آیا یا او فعل بالانسان فانہ عنی بہ الکافر، اس سے مراد کون ہے جی، یہ قاعدہ کلیہ، یہاں کون مراد ہے جی، کافر مراد ہے۔ اسی طرح امام سیبویہ نے فرمایا، امام سیبویہ کہ جو لعل ہے یہ کس کے لیے آتا بلا، ترجی کے لیے آتا ہے، وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّي وَفِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْيَقِينِ، لیکن جب لعل کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو وہاں ترجی کے معنی میں نہیں، وہاں یقین کے معنی میں ہوتا ہے، وہاں کس کے معنی میں ہوتا ہے، یہ یقین کے معنی۔ یہ میں کلیات کی مثال دے رہا ہوں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے کلیات اور اس کے کچھ قواعد تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کی خدمت میں ہم 5-5 7 تاکہ وہ ذخیرہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس جمع ہوتا رہے، کہنے اس میں بہت سارے قواعد، اسباب نزول، شان نزول کے بارے میں، الفاظ کے بارے میں، بلاغت کے بارے میں، تکرار کے بارے میں، قرآن پاک کی قسموں کے بارے میں، حروف کے بارے میں، حروف عاطفہ کے بارے میں، حروف زائدہ کے بارے میں، جو قواعد ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آپ کی خدمت میں عرض کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ بھرپور تیاری کے ساتھ پورے وقت پہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارا کام پورے وقت کے ساتھ شروع ہو۔ 7 بجے شروع ہوتا ہے، آپ 7 بجے سے پہلے ہی تشریف، 7 بجے سے پہلے تیاری کر کے آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ چیز آپ کی زندگی میں ایسی متاع ثابت ہوگی کہ آپ انشاءاللہ تعالی دعائیں دیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے اپنی عبادت کے سب سے اونچے راستے
اپنے ذکر میں اعظم الاذکار اپنے عرفان اور معرفت کے سب سے اعلیٰ راستے پر اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اور وہ ہے قرآن پاک۔ وہ کیا جی؟ قرآن حکیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور اس کی فہم نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔